چلے ہوئے ملک پاکستان تو سانو مڑ کے پھر جناب احتجاج کرنے بون حضور دی ختم نبوت دے واسطے بھی کم یہ حرام خور ہوتے کس واسطے بیٹھے کیڑے مرض دی دوا ہے جڑا اپنے نبی دی عزت بھی پیرا نہ دے سکے تسو انہاں نو کباب کھاؤن واسطے رکھا ہے انہاں دے چمچے انہاں دے کڑچے سانو کہتے ہیں جی آپ ہمارے لیڈر کے خلاف بات کرتے ہیں میں کہ وہ اپنے نبی کا حیا نہ کر سکا ذلیلہ تو دل کنوں دے بیٹھے ہیں دل دین دی تے کوئی جا سی وہ حضور دی ذات سی توجہ یہ جی جگتے پین بچارے یہ تھوڑا کلیاں دا آواز ہے نا سارے نالوں بلند آیا یہ جی سوچ رہے ہیں بھئی اسی لائیے کہ نہ لائیے لانا جائز بھی ہے کہ نہیں تو میں گل سن بھائی بات میری گل سن بچے گل سن ایویں نہیں سی ممتاز قادری انہوں نے سزائے موت ایویں 15 منٹ ایک دلیل بھی حضور دی نہیں سنی چلے ہوئے تھے اسی یہ گلاں کرنے اور لکھی جا رہے ہیں جی وہ فلاں ایسے کہہ رہا تھا انہاں تو بڑا بھی کوئی انہاں ججاں تو بڑا بھی کوئی ذلیل کائنات جمنا 5 فیصلے نہ حضور دے نہیں مننے اتنے تے سانس لینا بھی بے ادبی ہے 5 فیصلے رسول اللہ دے پیش کیتے ساڑھے وکیلہ نے بھائی حضور کا یہ فیصلہ ہے صحابی گستاخ رسول کو مار گیا یہ صحابی مار کر ہے یہ صحابی مار کر ہے یہ صحابی مار کر ہے ماں برائے عدالت مار کے آئے تو ہر گستاخ کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں اور اس کے جناب خون کی قیمتیں انہوں نے ڈالی ہیں ممتاز قادری دہشت گرد ہے بدترین حکمران بھی رہے مسلمان 1400 سال تاریخ ہے اتنا ذلیل فیصلہ کسی نے کیتا کہ کسی نے عاشق رسول نو دہشت گرد قرار دیتا ہو ساڑھے تھے ان کئی نے جناب وہ کمرے انہوں نے مولانا سپریم کورٹ کون ہوتا ہے سپریم کورٹ تو رسول اللہ کی ذات ہے سپریم تو حضور کی ذات ہے یہ کون ہوتا ہے 2 فٹ دی کرسی تے بیٹھ کے اپنا حضور دی مطلب حق بھول گئے ظالم سارے جہان بھی چلے جاون کیوں جی شاہ جی بسم اللہ ہاں جی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ اے فقیر آ گئے میدان ہے چون سارے ہاں ہوں تسی پہلے تو تسی سمجھتے تھی نا ہوں سارے فقیر بھی آ گئے میدان میں ہاں میں بالکل سارے میاں ولید صاحب شرک پور شریف والے سجادہ نشین وہ اس تاریخ دے ناظم اعلیٰ بن گئے ایک معمولی واقعہ تو نہیں نا سارے فقیرہ فیصلہ کیتا بھی جنہ دے صدقے سانو عزت ملیاں ساڑیاں پیریاں لوگ ہاتھ چوم دیں ساڑیاں جیبوں بھر دیں جی انہاں دی عزت ہوتے بھی اسی پیرا نہ دے سکے تو پھر سانو کس مننا کائنات ہے اس واسطے سارے فقیر بھی آ گئے میدان ہے حضرت قبلہ پیر سید علی رضا حسین شاہ صاحب بھی تشریف فرماون صاحبزادہ قبلہ محمد حسن قادری صاحب بھی تشریف فرمان میں بس 1-2 گلاں تہاڈے نال لیکن مینوں یہ بڑی پریشانی ہوندی یا تو بندہ بیٹھے نہیں جی بیٹھے تو پھر جنیامن بیٹھے ہاں جی بالکل جنیامن بیٹھے پھر گل سنے کی ہویا جی گگو جاگے جڑا لیندا سا پٹھے ہو ایک جاگن تے ایک جاگ نہ جاگن تے ایک جاگ دیں ہی ستے ہو ایک بتخانے جا واصل ہوئے تے ایک رہ وچ مسیتی ہو پیچھو بچیں دی اگے میں نے آواز آ رہی سی کم از کم جڑے تسی محفل کران دے ہو دے آداب سکھو میں نے دینا جی میں تو دسنا بھئی علامہ تقی الدین صبح کی گل کی لکھی آپ نے فرمایا عہد وچ آپ نے لکھیا آپ نے فرمایا کہ وَتَعْزِيرُهُ بِالْمُبَالَغَةِ فِي تَعْظِيمِهِ وَنُصْرَتِهِ وَإِعَانَتِهِ قرآن میں جو ہے نا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ فرمایا حضور دی مدد کرنے تے حضور دی تعظیم کرنے مبالغہ کرنا ہے حد کر دینی اگے فرماندے ہیں وعادت الصحابۃ فی ذالک المبالغہ فرمایا میں اپنے کو نہیں کہہ رہا صحابہ بھی حضور دی تعظیم تے مدد مبالغہ کر دے وَلَوْ اسْتَقْصَيْنَا مَا وُرِدَانُمْ فِي ذَلِكَ لَطَالَ فرمایا جی میں صحابہ دے واقعات بیان کراں تے گل بڑی لمبی ہو جانی
اگلی گل جڑی نا قلم توڑے وہم وان بالغوا فی ذالک فلم یبلغوا ما هو حقہ. فرمایا صحابہ رسول اللہ دا پیشاب مبارک بھی پی گئے، خون مبارک بھی پی گئے، پیو بھی مار دیتے، سمندر میں جو گھوڑے سٹ دیتے، پیٹ تے پتھر بن کے بھی حضور نال چل پے، 14 تلواراں لے کے بھی چل پے، لکھاں دے لشکر وچ بھی جا کے داخل ہو گئے، کیسر و کسرا دے بھی جا کے دروازے کھڑکا دیتے، لیکن فرمایا اس کے باوجود صحابہ بھی حضور کا حق ادا نہیں کر سکتے. صحابہ حضور دا حق نہیں ادا کر سکتے. ہوں دسو جو صحابہ حق ادا نہیں کر سکے، تو 150 واری درود شریف پڑھ کے حق ادا کر دیتے. مولوی خادم ایک تقریر سمجھ گئے، سرکار کا بات سمجھ آیا کہ میں حضور کا حق ادا کر دیتا. میں جلسے میں چلا گیا، جلوس سے قیادت کر دی یا ویل چیئر تے چلا گیا تو میں سمجھا میں بڑا پہاڑ ماریا. اے آج مسلمانوں دی صورت حال ہے، 2 عمرے کر کے آ گیا، کھڑوندا ہی نہیں. عمرے تو کیتے اپنے واسطے، تو دس رسول اللہ واسطے کی کیتے؟ حضور واسطے تو کچھ نہیں کیتا. حج کیتے تو اپنے واسطے، کوٹھیاں تو بنائیاں اپنے واسطے، ہاں جی تو پلازے بنائے اپنے واسطے، تو بینک وچ پیسے جمع کرائے اپنے واسطے، تو 10 حضور دی ناموس واسطے تو کی کیتا ہے؟ گل ایتھے بڑی ڈاڈی ہے. جنہ رسول اللہ دی حفاظت حضرت ام عمارہ میدان احد وچ کیتی تو میرے آقا نے بعد فرمایا میرے غلاموں ملتفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی. فرمایا میرے غلاموں میں جدھر بھی دیکھا ام عمارہ 2 پتر بھی لے کے آئی ہوئی سن تے اپنے شوہر بھی میدان احد وچ. اے نہیں سی کہ پپا تو بھائی بیٹھ دکان تے میں ذرا جلوس وچ ہو آندا. ہاں جی ساڈے انج ہی جھوٹ مارنے اسی حضور نال پیار کرنے. ہاں جی نہ پتر دیتے نہ آپو چلیا تو میں جی بڑا عاشق رسول، میں جی کم چلا گیا سی، میں جی کم چلا گیا سی. اے حضور دی شان اسی کدی بیان ہی نہیں کی تھی کہ میدان تبوک کے جو 3 صحابہ بدری سن پہلے سارے غزوات شریک ہو چکے سن، کوئی انہوں دے اندر بات نہیں سی. حضرت کعب بن مالک نے حضور جب واپس تشریف لے آئے فرمانے میں نے رسول اللہ ملے لیکن مسکرائے، لیکن حضور دا جلال قابل دید سی. فرمایا کعب کیوں نہ آیا؟ جب میں جان تبوک کے عرض کی تھی حضور کوئی اور بندہ ہوتا میں بہانہ بڑھانا سی، کوئی بہانہ کوئی نہیں، سستی ہو گئی. حضور نے فرمایا اٹھ جا، اٹھ جائے. یہ پہلو کدی کسی دسے ہی نہیں کہ میرے آقا ناراض بھی ہوندے تو ہوندے بھی انہاں نال کہ امت پوری اود پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرے تو انہاں جڑا ایک جو تے مٹھ دتی نا راہ خدا وچ امت دے برابر نہیں ہو سکتی. حضور ناراض بھی انہاں نال ہوئے تے گل کتنی تو ہے 36,000 صحابہ تے موجود سن، لیکن تو کیوں نہ آیا؟ عرض کی تھی سستی ہو گئی. فرمایا اٹھ جا. 50 دن حضور نہیں بولے انہاں نال. قرآن نے پھر انہوں 3 صحابہ دے بارے فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ. اللہ نے فرمایا زمین تنگ ہو گئی انہوں 3 صحابہ. فرمایا انہوں نے زنانیاں بھی انہوں نے گھر چل میکے چلیاں جان، انہوں نے کوئی میرا غلام بھی پورے مدینے گل نہ کرے. یہ تو سارا کچھ دین دی مخالفت کر کے عاشق رسول ہے. کعب بن مالک دا تو پورے 8 صفحے بخاری انہوں آپ دسیا کہ میرے نال کی گزری پھر جب حضور ناراض ہو گئے. اصا ایک کدی پہلو دسے ہی کوئی نہیں پہ حضور دے دین نال کوئی انج کرے تو پھر حضور ناراض بھی ہو جائے. تو ناراض بھی انج ہوندے کہ پورا مدینہ انہوں نے قرآن کہندا زمین تنگ ہو گئی سی جدوں حضور نہیں بولے انہوں نے. تو ہن میرے آقا خوش بیٹھے انہوں نے اپنی امت ہوتے کہ جڑا میں دین دے کے جا رہا جج سپریم کورٹ دا کہندا اسی مدرسے کھول دئیے. سود دا جدوں مسئلہ کہندا اسی مدرسے کھول دئیے. مدرسے تو نہ کھول، تو رسول اللہ دا دین نافذ کر. اتنی بڑی غنڈہ گردی سود نال مذاق کر دیو. اسی اتنے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے جناب، اسی پھر بھی انہوں نے ووٹ دیتے. میں ووٹ لین تواڈے کو نہیں آیا، نہ میں کوئی ضرورت ہے، لیکن یہ ووٹ قیامت والے دن تواڈے نامہ اعمال وچ ضرور آنا ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. قیامت والے دن جب نامہ اعمال ملے گا تو بندہ کہا ہائے افسوس ہوئے یہ تو ووٹ بھی لکھے ہویا، یہ تو چھوٹی چھوٹی گلاں بھی لکھی ہوئی، چھوٹی تو چھوٹی گل تے وڈی تو وڈی گل بھی لکھی ہوئی. میرے آقا نے فرمایا من مشى مع ظالم وهو يعلم انه ظالم فقد خلا ربقۃ الاسلام. حضور نے فرمایا جڑا بندہ کسی ظالم نال چلیا اس تو بڑا کیڑا ظالم ہے کائنات جڑا ناموس رسالت دا غدار ہوئے.
اس تو وڈا کیڑا غدار ہے جڑا عاشق رسول نو دہشت گرد قرار دے. تسی ممتاز قادری دا ساتھ نہیں سی دے سکے تے کم از کم ہائی کورٹ نے تے ختم کی دی سی دی دہشت گردی. تساں دوبارہ اپیل کی تھی کہ دی دہشت گردی بحال کرو. اسی کیویں تانوں معاف کر دئیے؟ انہاں دے چمچے نوں اسی کیویں معاف کر دئیے؟ انہاں درخواست دیتی انہاں کہ ممتاز قادری پر دہشت گردی بحال کرو. انہوں نے دہشت گردی بحال کروائی. چودھری نثار درخواست دیتی. نہیں جی لعنت اسی بھجوانی نہیں، سانوں ضرورت ہی کوئی نہیں. میں کوئی نہ اے بیچارے پریشان ہو گئے سارے جنہیں ووٹ دے کے انہوں پریشان بیٹھے. ہنسنے والی باتیں نہیں. یہ گٹر میں منہ ڈالے تو گٹر بھی انکار کر دے گا. ہاں جی آپ کو پتہ نہیں ہے وہاں دربار کتنا نازک ہے. اللہ نے صحابہ کو فرمایا، ابو بکر عمر کو فرمایا یہ ساری شانیں میں نے تمہیں دی ہیں لیکن میرے حبیب کے سامنے اونچی آواز نہ کرنا. آواز صرف اونچی نہیں کرنی. کیا ہوگا؟ فرمایا تحبط اعمالکم، سب کو تباہ کر دوں گا. آج لوگ باتیں کرتے ہیں نہیں جی دو دل تو رب سینے میں رکھے کوئی نہیں. سینے دل تو ایک کوئی ہے. ایک جلا لیڈر نال محبت ہوئے تے دوسری حضور نال محبت ہوئے. سینے دل تے رب نے ایک کو رکھیا. اور اقبال کہندا دل ب محبوب حجازی بستائم زی جہت بیک دگر پہ وستائم. اقبال کہندا کائنات دل لان دی کو جاوے اور جائے رسول اللہ دی ذات. بس کائنات اور جائی کوئی. توجہ بابا میں بالکل مکان لگا گل. انہوں نے کھانا بھی کھوانا ہے نا. اسی اس طرح تو نہیں نہ کرنا. بعد پھر گل لمبی ہو تسی میرے پھرے کہن جی سن بھوک بھی لگی سی مولانا تقریر بھی نہیں سن چھڑ دے. ہاں یار وہ بات چپ تسی میری گل سنو. تسی گل سنو. میں نے پتہ ہے میں داڑھی میں دھوپا دے نہیں نا چٹی کی تھی. ہاں جی میں دین پڑھدے پڑھاندے اور کوئی کام نہیں کیتا. ہاں جی بالکل. تو میں کدے بھول کے بھی کیبل نہیں ویکھی. ایک تو ہوتا نا بندہ ارادتاً ویکھے. میں بھول کے بھی کدے نہیں ویکھی. صرف ایہی پڑھنا. ہاں جی جی بھول کے کیبل ویکھدا ہوندا تو پھر میں نال کوئی نہیں چاہیے پھرنا. پھر میں بھی تمہیں ادر مدر نہ تقریر سنا کے جیب میں پیسے پائے تو ہو گیا. میں نے آگے بھی جانا تھا ٹائم دیا ہو گیا. باہر جا کے میں گپا مارے محفل میں بیٹھنے کے لیے اس کے لیے واسطے جگہ ہی نہیں. میں سب کے ساتھ بات کر رہا ہوں چاہے وہ مولوی خادم ہو یا کوئی مولوی ہو کوئی پیر ہو کوئی نعت خان ہو. جب حضور کا ذکر ہو رہا ہو چلو کسی نے جانا ہے تو بالکل انہیں اجازت ہے مجبوری ہے انہیں جانا ہے. لیکن باہر جا کے تو گپا مارنیاں اس پاس یہاں ٹائم نہیں ہے اس کے پاس بیٹھنے کا. ایسے کہتے ہیں میں بڑا عاشق رسول ہوں جی. حضرت عبداللہ بن برادہ کہندے میرے ابا جی حضرت برادہ کہندے سن اسی جدوں بھی حضور دی مجلس وچ بیٹھتے سی فلم نرفع رؤسنا اذا من لہو. فرمایا سر بھی کبھی نہیں سی چایا تاکہ کہیں یہ بھی بے ادبی نہ ہو جائے کر کے انج کر کے بیٹھو. اس واسطے اپنے آپ کو بدلو. محفلیں جڑی گماز رسم نہیں تو جس طرح بھٹی صاحب فرما رہے سن کہ اسی کوئی دلیلیں دین تو نہیں آئے ختم نبوت پر جناب ہم شر آپ کے جی ادھر جا کے پوچھو جی وہ مولانا ہمارے تقریر کر گئے تھے اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب نہیں. اس کا مطلب یہ ہے جو میں آپ کے سامنے ایک گل تو بڑی لمبی ہے جب صحابہ حق ادا نہیں کر سکے تو میں کون ہاں. میں ختم نبوت تے گل کرن لگا اینج ختم نبوت تے پیرا دینا ہے. میں تازہ پڑھی تو پھر میں تواڈے نال گل کرن لگا. حضرت ام عمارہ جنہ دی میں گل کی تھی 12 زخم کھادے میدان احد وچ تلوار تے تیر تے نیزے دے. خاتون ہو کے 12 زخم کھادے. اے مرد ہو کے انہیں دین واسطے کدی اف بھی نہیں کی تھی کسی نو. وہ چھڈو جی جتھے کوئی لگیا لگے ہی رہن. بس اے جملہ انگریزاں انہاں نو سکھا دیتا جتھے کوئی لگیا لگے ہی رہن دو. بس وہ لگیا جتھے تے لگیا. وہ مرزائی بھی اج سر تے آ گئے. اج ممتاز قادری بھی دہشت گرد بن گیا. ممتاز قادری دے والد صاحب نے میں خود ایک گل دسی. اج انہیں آنا سی سویرے میں انہوں نے فون کر دیتا تسی نہیں آنا کیونکہ حکومت راتی کہنے سانو کہندی سی تسی ادھر ناصر باغ جمعہ نہیں پڑھ سکتے. میں کہا تسی پھر کی آنا. کہندے چلو پھر میں آ جاواں گا. انہوں نے پھر میں روک دیتا ممتاز قادری دے والد صاحب. انہوں نے میں خود دسیا. انہوں نے کہا جدو میں سپریم کورٹ کے فیصلہ ہویا تو ساڑھے دوویں وکیل جڑے نو پریشان ہو گیا. پریشان ہونے والی گل بھی سی. خواجہ شریف بھی سختے چ آ گیا تے نذیر اختر بھی سختے چ آ گیا. کہنے لگے میں انہوں نے جدو ویکھیا وہ گھبرا گئے تو میں دونوں نو جفا پا لیا. میں کہا اٹھو پتر میرا تسی کیوں پریشان اٹھو. انہوں نے کہا تہاڈی تھوڑی جی اینج جڑی ہے پوری امت نو سر نیواں کر جائے گی. تسی نہیں اینج ہونا. پتر میرا کہ میں جفا پا کر کھڑ 10 ہے مسلمانہ پتر تو 2 باری سزا موت ہو جائے
بابا ہوئے بڑھا وکیل نو جفا پا کے کیوں کھڑا کر دیتا؟ یہ کیڑی شاہ جڑی انہوں دلیر کر گئی؟ اقبال کہندا دل زیش کیوں توانا می شود خاک ہم دوش سریا می شود. اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوئے، اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا. تسی بھئی سارے نعرہ یا تو یا رسول اللہ دا لاؤ تو یا تو انہوں کو پریشانی تو پریشانی دا حل میں نے دسو. سارے بولو. کیوں نہیں بول دے تسی؟ کہ بھٹی صاحب بھی تو انہوں فرمایا تسی سارے پیچھے کیوں نہیں بول دے؟ روٹی سارے واسطے پکی. اے نہیں ہستے بدلی اسی کوئی ہسن جو گیا یار، ہسن جو گیا اسی کوئی نہیں. جنہ دی دھی 86 سال قید سن کے امریکی فوج قید بیٹھ اسی ہسن جو گیا. ہر روز عافیہ صدیقی دیوار نال کن لاندی ہونی کہ ہونے کوئی محمد بن قاسم گھوڑے لے کے آ رہے ہونا، ہونے کوئی طارق بن زیاد کشتیاں جلا کے آ رہے ہونا، ہونے کوئی محمود غزنوی گھوڑے بجا کے لے آ رہے ہونا. لیکن انہوں نے کی پتہ ہے تو سارے رنگیلے ہو گئے. یہ تو راتی ساری فلمیں ویکھ دے انہوں نے کی پتہ ہے بھائی ڈاکٹر عافیہ صدیقی چیخاں کے میں مار دی. ڈاکٹر عافیہ صدیقی جڑی چپ کر کے بیٹھی نا جی، اس کا دماغ اتنی بھی خراب ہو گئی سی. امریکی فوجی جڑا ظلم کی تسی بلگرام بیس ہوتے. مسلم عبد الرحیم دوست ہے، وہ کتاب ہے، وہ بھی گوانتا نامو بے وچ رہ گیا. وہ کتاب میرے کو ہے. ویسے پاکستان چھپنے کی پابندیاں نہ لا دیتی کیونکہ انہیں بڑے حقائق لکھے، بہت ڈاڑے انہیں حقائق لکھے. اتنے ساڑھے نال کی ہوندہ سی انہیں لکھیا وچ. امریکی فوجی ساڑھے نال کی کرتے سن؟ ساڑھے کو قرآن کھس کے دکھانے اتنے کھڑے ہو جاندے سن. جڑے جیلوں دا بعد دا جڑا ساڑا گند جا رہے سی ساڑھے سامنے وہ قرآن چک کے دے چھوڑ دے سن. پھر کہندا سی نماز پڑھ دی ساڑھے اتنے آ کے بہ جاندے سن، تھلے سانو دباندے سن، چیخ دے سی. کہندا اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ انہیں لکھیا بھی وہ تو اتھی جلی ہو گئی سی اتھی. لیکن کہنے لگا میں جدو امریکہ گئی تو پھر اتنے چیخ دی سی. کہندے پھر رسول اللہ دی خواب وچ آئے. کہتے ہیں حضور دی خواب بچ آئے. فرمایا پریشان بیٹی نہیں ہونا، ہم آپ کا بندوبست کر رہے ہیں. کہتے ہیں اس تو بعد وہ اتنی خوش ہے، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں میں کہہ دی جہاں کی بھی نہیں. جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے، جب خود تشریف لے آئے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو آہ جو کرے کوئی دل سے. جنہ دھیاں ویچیاں بدکار تے وہ سی. بہرحال یہ نواں موضوع ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا. تسی آپ یہ تو تسی فوراً کہہ دینا ہے مولانا سیاسی باتیں کر رہے تھے، کیونکہ دین دی غیرت دی گل کرنا آج سیاست ہے، دین دی سر بلندی دی گل کرنا آج سیاست ہے. اسی واسطے تو مسجدوں تو سپیکر گلے اتروا دیتے. یہ گل بھی بھٹی صاحب نے بڑی درد نال کہی، تو سمجھ کوئی نہیں آئی کہ مرزائیاں ساڑھے کو بدلہ کیویں لیا. اور حقیقت بالکل یہی بات ہے جڑی ہے فرما رہے سن، بالکل یہی بات ہے. تو تساں بھی کیا آہو جی آہو ہے میں مولوی شور پائی رکھ دیں، لا دے سپیکر. مولوی شور پائی رکھ دے سن اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ شور سی. چلو ہوں تھوڑے کن اس شور تو بچ گئے. ہوں گانے سنو، کیونکہ قبر جڑا سوال ہونا ہے وہ تو ہور ہونا ہے. جو تمہیں سنایا جا رہا ہے ہو رہے وہ تو جواب کی دینا ہے تسی. اس واسطے ساری دردناک باتاں جڑے بچے نے طارق محمود، کاشف علی، ظفر، طاہر اقبال، محمد جمیل انصاری، محمد وقاص، یہ ساری کی تنظیم دا نام ہے بچے ہو تھوڑی؟ ہاں بزم فیضان ہے یا رسول اللہ. تھوڑی میں صرف صغیر پڑھ دے وہاں فیضان دی. چلو میں نہ دی صرف صغیر کیوں جی صاحب میں پڑھ دینا. ہاں جی اور کوئی طالب علم پڑھ سکتا تو وہ پڑھ کے اٹھ کے سنا دے، میں انہوں جڑا پیسے دیا. ہاں جی فاز یفیض فیضانا فهو فائز وفیض یفاز فیضانا فذاک مفیض لم یفیض لم یفاز لا یفیض لا یفاز لن یفیض لن یفاز لا یفیضن لا یفاضن لا یفیضن لا یفاضن الامر منه فضل تفضل یفیض لا یفاض والنهی عنه لا تفضل لا تفضل لا یفیض لا یفاض الظرف منه مفیض مفیضان مفایض ومفیض والآلة منه مفیض مفیضان مفایض ومفیض مفیضة مفیضتان مفایض ومفیضة مفیاض مفیاضان مفایض مفیض ومفیضة افعل التفضیل المذکر من افیض وافیضان افیضون افایض وفیض. یہ ویسے تھوڑے ذوق واسطے پڑھی جائے کیونکہ مولوی ہوتے جو جاہل ہے.
ایک لفظ میں چھک کے کتنے نہ کتنے لے جاواں اجے تو میں صرف صغیر پڑھی اگے فاز 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 فازت فازت فزنا فزتا فزتما فزتم فزتے فزتما فزتن فزت فزنا فیز فیزا فیزو فیزت فیزتا فزنا یفیزو یفیزان اے تے لمبیاں باتاں اے تے ایک گردان ہو تے کتے گل چلی جائے اپنے بچے نو دین پڑھاؤ اقبال کہندا علم حق را در کفان داختی بار نانے نقد دین در باختی اقبال کہندا ہے قرآن و حدیث تو کنڈ پیچھے رکھ دیتا ہوں ٹکر واسطے ساری زندگی پڑھدا رہو اے بی سی مدت ماہوے تگو دو بودام راز دانے دانش نو بودام اقبال کہندا میں بھی گیا سی یورپ پڑھن سویرے مت اٹھ کے کوئی فیضان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے سویرے کوئی پہ کہے جی او مولانا صاحب میں گلاں کر گئے اقبال بھی یورپ پڑھن گیا سی میں آکھا اقبال یورپ پڑھن کوئی نہیں سی گیا کوئی نہیں بالکل پڑھن گئے تھے ہن جاندے نا مبلغ یورپ ہم واپس آ کے اتنے واپس آ کے کہندے جناب اتنے کمال ہے میں ٹریفک ویکھی آہا کیا بات او میں اتنے جناب روٹی ویکھی او میں اتنے جناب ویکھیا لوگ قطار اندر لگے ہوئے او میں اتنے ٹرین ویکھی وہ اتنے سپیڈ چل رہی سی میں کہ اقبال تم ہی کیا اتنے کچھ ویکھے ہی کہنے لگا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ پتہ نہیں انہوں نے متاثر کر گئی اقبال خیرہ دا مطلب اکھ پٹ کے ویکھنا اقبال کہتا میں تے پورا یورپ پھریا میں تو انہوں دی کوئی شاہ اکھ پٹ کی بھی نہیں ویکھی میں کہا اقبال کیوں کہنے کا سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجم لاؤ جی بٹی صاحب نے نعرہ لا کے میرے آن دے پیسے پورے کر چھوڑے نو تے تسی بھی جواب دے کے ہوں میں قصوریاں تے خوش ہویا ویسے میں تو اڑتے ناراض بھی کوئی نہیں کیوں کہ بابا بلے شاہ نا میں گھر پہنچا تے میں نے جناب تو چنڈا لائی گیا تو میرے پنڈ چاہے تے جی گل کر کے بابے تو بابے ہوتے ہیں بابا جی نہ تو بابا جی ہے نا تواڈے نال میری گل ہے بس اتنی گل ہے تسی ہن نعرہ میں پیسے لے کوئی نہیں لے نہیں ہاں مطلب تسی سمجھو بھی مولانا پیسے لے گئے اے نہیں مراد اے مراد ہے میرے لک دا درد ادوں ٹھیک ہو جاتا جدوں حضور دی امت لبیک دا نعرہ تیز نہ بس ہوں گل سن اے نعرہ بڑا ہو گیا ہوں نعرہ ہوں کفایت کر گیا ہوں تسی میری گل سنو اسی اے حضور دی غلامی ہے سمجھ آئی نا بات اسا کیا اسی جمعہ پڑھنا اسی پڑھ کے آیا پڑھیاں رکاوٹاں ساریاں رکاوٹاں اینج نہیں ہو جانا اینج ہو جانا میں کہ آخری گل اسی موت تے بیعت کر چکے ہیں اور اگلی گل کرو اسی تو موت تے بیعت کر چکے ہیں ممتاز قادری دے مسئلے اگلی گل کرو جڑی تو کہ جیل تے پیچھے وہ پھر چپ کر رہے ہو کی کرنا سی سانوں میں کہا اسی تو موت تے بیعت کر چکے ہٹو اسی پڑھنا ہے تو ملک ہے ساڈا ہے اسی جمعہ بھی نہیں پڑھ سکتے اچھا جی پھر جلدی جمعہ پڑھ کے چلے جاؤ میں اپنی مرضی نہ جانا ہے کیوں چلے جائیے تھوڑے پیو دا ملک ہے ہاں جی بھٹی صاحب بھی ہوتے تشریف لے آئے تھے اسی اپنی مرضی نہ مصطفیٰ جان رحم ہاں جی 12:30 تو لے گئے اسی مغرب دی نماز پڑھ کے چھٹو وہ جی بڑا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے میں کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں تو نعتاں جڑیاں چکدیاں پیاں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے بنے دو جہاں تمہارے دہان میں زبان تمہارے بدن میں ہے جان تمہارے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے تسی کی سمجھتے ہو تواڈے کول تو 2 دنوں دا اقتدار آ گیا تسی امت مسلمہ دی تباہی مچانا چاہتے ہو اینج نہیں ہونا پاکستان تو بنا ہی نبی علیہ السلام کی نالان پاک کے ساتھ جو خاک لگی اس کی برکت سے پاکستان بنا اور ہن دیکھو اقبال نہ بھی دشمنی اقبال دی بھی چھٹی ختم کر دیتی ہاں جی آئندہ میں اعلان کیتا میں کہ آئندہ چھٹی بحال نہ ہوئی تو اسی جلوس کٹ کے اقبال دی قبر تے جانا ہاں جی اسی اسمبلی ہال بھی چلا جانا او ظالموں دنیا دی اتنے بھی تسی محسن خوش ہو اتنے محسن خوش تے میں نہیں جی کوئی ویکھے جی
وہ اقبال دی چھٹی بھی تو چبھتی، پتہ ہے کیوں چبھتی بٹی صاحب؟ حضرت جی پتہ ہے کیوں چبھتی صاحب صاحب پتہ ہے؟ میں اقبال دے کلام دا حافظ، پورے کلام اقبال انہوں نے اج تک اپنے مطلب دا ایک شعر بھی نہیں ملیا۔ میں ایک شعر بھی اج تک انہوں نے نہیں ملیا، نہیں ملیا۔ کہندا با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار، یا رسول اللہ پنہاں تو پیدا ہے من۔ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سامنے بات کرتا ہوں۔ لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب کی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، تازہ میرے ضمیر میں مارکائے کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولا۔ اے شعر کسی نے ہضم ہوندے نے اقبال جتے جا کے گل کیتی، ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور چمن دہار میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپشامادہ اسی نام سے ہے، دشت میں کوثار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، کبھی آوارہ و بے خان معاش، کبھی شاہ شہان و شیر معاش، کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، کبھی عریان و بے تیغ و سنائش، کبھی تنہائی کوہ و دمنش، کبھی سوز و سرور و انمنش، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکنش، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار۔ اے اقبال کسی نے ہضم ہو سکنا؟ بک بک کرنے ہو، اقبال نہ بھی دشمنی پا لی تسی، اقبال جناب اقبال ڈے کی ضرورت نہیں ہے، تو پیو دی ڈے دی ضرورت ہے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح جڑے سن نا وہ بر صغیر چھڑ کے لندن چلے گئے سن۔ علی بخش جڑا سی نا اقبال دا خاص خادم خاص، مولانا نیازی ایک گل سنائی، فرماندے سن علی بخش نو اسی کیا یارا دس ہوئے کوئی ایو جی گل دس اقبال دی جڑی نہ سو سنی ہوئے نہ پڑھی ہوئے، انہیں کہا پھر سنو میرے کو ایک گل ہے۔ انہیں کہا کی گل ہے؟ انہیں کہا گل ہے ایک دن ادھی رات دا ویڑا ہویا، اقبال بڑا سنور سکر کے بیٹھیا، بڑے کپڑے خوشبو لا کے بہ گیا، تو میں نے کہنے لگا دستک ہوئی تو میں نے دسی، کہنے لگا تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی، میں دروازہ کھولیا تو ایک بڑے وجی بزرگ تو بڑے ویکھن لگے بندہ پریشان، وہ کہندے اندر تشریف لے آئے، اقبال جھک گیا بچ گیا رون لگ گیا، انہیں بٹھایا، میں نے اقبال کہنے لگا اے جگ چک تے لسی لیا، تو میں کہا بھئی اقبال ہوش دے ناخن بھئی ادھی راتی کتوں تے لسی لبڑی، کہندے میں ٹر پیا بھئی اقبال دا حکم، کہندے میں باہر گیا تے دور گیا تے ایک دکان کھلی ہوئی تھے، ایک بابا جی بیٹھے ہوئی بے مثال، وہ لسی رڑک لے، انہیں کہا لسی لینی ہے، انہیں کہا لسی، انہیں کہا دیو جی لسی، اینج پاکستان بنیا۔ وہ کہندے جدوں گلاں کردے رہے بزرگاں نال بیٹھ کے، اقبال پانی پانی پھر روانہ کیتا، میں کنڈی بند کی تھی، میں کہا دسو جناب کون سن؟ اقبال کہندا نہیں ہوئے چلے تم اپنا کام کرو، نے کہا جناب اسی بھی خدمت کی تھی، ساڈا بھی حق ہے، اور تو کدی منگیا تو کو کچھ نہیں، اے تو دسو یہ کون ہیں؟ اقبال کہا کہ وعدہ کر تو میری زندگی چ گل نہیں دسنی، انہیں کہا نہیں دساں گا، انہیں کہا جڑے آئے سن سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے، انہیں کہا جڑے باہر لسی رڑک رہے سن، انہیں کہا وہ مہمانی کرن واسطے داتا صاحب بیٹھے ہوئے سن،
پھر اقبال پیغام لے کے سلطان الہند لندن گیا. انہیں جا کے قائد اعظم نے کیا جناب وہ پاکستان بنانا ہے. انہیں کہا جلیا ہندو ساڑھے خلاف, سکھ ساڑھے خلاف, انگریز ساڑھے خلاف, سانو تو انہیں تباہ کر دیتا ہے, پاکستان کیوں بننا ہے؟ اس ویلے پھر اقبال نے قائد اعظم نے کیا, انہیں کہا پاکستان انہیں انج بننا ہے کہ حضور نے فرمایا بننا ہے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ہاں جی انج پاکستان بنیا. تسی پاکستان نو بھی پی گئے, مڑ کے قائد اعظم نو بھی پی گئے. تو کل قائد اعظم کا بھی احسان نہیں مننا. بک 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 تہاڈی جناب. ہوں اقبال دی چھٹی وہ ساڑھے نال تے دشمنیاں سن پہلے, ہوں اقبال ساڑھے داڑیاں والے نال, ہوں بغیر داڑھی والے تو بھی دشمنی پا چکی. پتر ہے دشمنی بڑی مہنگی پینی. اقبال جڑا وہ کہندا سید حجویر مخدوم امم. کیوں جی؟ اور اقبال جدوں یورپ جان لگا نا تو اس ویلے جا کے محبوب الہی دی قبر تے پوری نظم موجود ہے. اقبال آخر تے آگے کیا انہیں کہا مقام ہم سفروں سے اس قدر ہو آگے کہ منزل مقصود سمجھے کارواں مجھ کو. انہیں کہا بابا جی میں یورپ پڑھن جا رہا, میں صرف ویکھن جا رہا, پڑھنا کی وے, لیکن اینج پیچھے تسی دعا کر دینی قیامت تک کوئی محفل ہوئے تو میرے شعر تو بغیر گل پوری نہ ہوئے. اے محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء دی قبر تے انہیں جا کے دعا مانگ کے گئے سی. ہاں جی میں نے یاد ہے پوری نظم بھی جڑی آپ نے تو کھڑے ہو کے پڑھی محبوب الہی دی قبر. آج کہتے ہیں ولی کیا دیتے ہیں, داتا صاحب کیا دیتے ہیں, میں کہا اقبال کو پوچھ کیا دیتے ہیں کیا نہیں دیتے. سید حجویر مخدوم امم مرکز پیر سنجر را حرم. بک بک کر دے تو شرک ہوتا ہے. میں کہا اقبال کہنا مرکز پیر سنجر را حرم. کیوں جی اگر میں ترجمہ کروں تو گل بھی اور ہو جانا. ہاں جی نہیں نو تو نہیں سمجھ آنا ترجمہ چلے وہ گل بھی ہو رہے کچھ رہن بھی دیتے کرو. ہاں جی تھوڑے نال جتنی گل کرنی جتنی تمہیں سمجھ آنی سویرے اٹھ کے تسی میں جناب کوئی نپیا ہوئے. ہاں اے گلاں جڑیاں نے میں اقبال پتہ ہے مینوں کیویں اقبال سمجھ آیا. میری اج داڑھی کوئی نہیں سی تو میں اقبال دی قبر تے جان لگا. ہاں جی اے جی میں بچہ بیٹھا میں اس طرح بل اتنا بھی چھوٹا ہونا میں جان لگیا اقبال دی قبر تے. دنیا دا قانون ہے روز کسی دا دروازہ کھڑکاؤ تو ایک دن اگلا پوچھ ہی لینا یار کی کام ہے. ہاں جی ہاں کدی تو میں اقبال پھر میرے کو مطلب میں نے پھر دسیا میرا کلام میں نہیں سمجھنا ہے. یہ نہیں مطلب میں خواب چاہ کے دسیا, یہ مطلب نہیں مطلب ہاں بالکل راضی یہ بتانے والی باتیں بھی نہیں. میں اقبال نال اتنا میں نے پیار ہے. اقبال کہندا ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے ہے اقبال اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے. اقبال کہندا میرے اندر دم خم کوئی نہیں, میں رسول اللہ دا روزہ انور ویکھاں میرے دم خم کوئی نہیں. ایک طریقہ ہے مینوں مدینہ پاک پہنچان دا, میں مر جاواں میری خاک وچ مٹی میری جسم خاک وچ مل جاوے پھر ہندوستان جو ایک ہوا چلے او مٹی اٹھا کے اس راہ تے سٹ دے وے جڑی مدینہ پاک جاندی, پھر تو حاجی گزرن انہاں دے پیراں نال مٹی لگے پھر میں مدینہ پاک جا سکدا. اس کے علاوہ میرا کوئی نہیں. ہاں وہ گل اور ہے جی میں کرن لگا. ہاں جی اتنا پیار ہے. میں پھر وہ قبر دی مٹی دو پگڑیاں میرے دوست نے دو پگڑیاں خریدیاں. ایک پگڑی ادھی قبر صاف کر کے مٹی لپیٹ لئی انہیں, دوسری پگڑی لپیٹ لئی. وہ دونوں جا کے مواجہ شریف دے سامنے جھاڑ دیتی ہیں. میں اقبال دی مٹی بھی اتنے پہنچائی ہے. ہاں جی میں پہنچائی اس واسطے اقبال نال. انہیں ایک پگڑی اتنے جھاڑ کے مینوں دے دیتی, کاپو بن لئی. انہیں کہا جی میں تھوڑے کو شعر سنیا سی تقریر تے میں اقبال دی مٹی پہنچایا. اقبال یہ تم اقبال اس لیے اقبال کے بارے میں ان کو تکلیف ہو گئی ہے. بچے لگتے ہو تسی. میں ہوں کسی دی ذاتی زندگی تے گل نہیں کرنا چاہتا. دھیاں بیٹیاں جڑیاں مشترکہ ہوندیاں, ورنہ تسی کوئی انسان ہو. اوباما نال جا کے اپنی دھیاں وکھاڑیاں. ایک کائنات کیڑا اصول ہے. مسلمانوں دیا دھیاں کوئی نہیں. مسلمانوں دیا دھیاں اوون حضرت محمد بن سلیمان جزولی. مسلمانوں دیا دھیاں درود شریف کتاب لکھن دا سبب بن جاندیاں. اے مسلمانوں دیا دھیاں محمد جا دلال الخیرات شریف اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے عرب و عجم شرقن غربن پڑھی جاندی. 592 سال ہوئے سن اعلیٰ حضرت بریلوی دے زمانے جو ایک صدی ہونے والی 692 سال ہو گئے. پوری دنیا تے پڑھی جاندی.
ਉਹਦਾ ਸਬਬ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਬਣੀ। آپ حضرت محمد بن سلیمان جزولی فرماندے میں ایک جگہ وضو کرن گیا دیہات وچ، خوہ تے گیا تے نہ ڈول تے نہ رسی، زور دا ٹائم تنگ ہو رہا، قریب ایک مقام تے نابالغ بچی مسلمانوں دی ویکھ رہی سی۔ انہاں کہا بابا کی ہویا؟ انہاں کہا بچی نماز پڑھنی، نہ ڈول نہ رسی۔ انہاں کہا میں آ رہی ہوں۔ وہ آئیاں تے نہ انہاں کو ڈول تے نہ رسی۔ بابا جی ویکھ کے پریشان ہوئے، وہ بچی کنویں دے کنارے کھڑی، انہیں وچ تھک دیتا، جدوں نے تھکیا تو پانی کنویں دا اچھل کے باہر آ گیا، چشمہ بن گیا۔ آپ نے وضو کیتا تو وضو کر کے اس گھر دی جا کے دستک دیتی، انہوں نے کہا بچی باہر آ، میں ملنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا سی کہ میں کوئی ملالہ تے نہیں نا، میں کوئی ملالہ نہ، میں مسلمانہ دی دھی ہاں، اور میں انہاں دی قیادت جنت جانا جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ میر نے۔ دنیا پر پھر رہی ہے اور لوگوں کو کہتی ہے میرا اوباما آئیڈیل ہے۔ یہ مسلمانوں کی بیٹی ہے جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا آئیڈیل امام عالی مقام ہونے چاہیے تھے، محمود غزنوی ہونا چاہیے تھا، صلاح الدین ایوبی ہونا چاہیے تھا، یا اوباما ہونا چاہیے تھا۔ مسلمانہ دی یہ دھی نہیں، مسلمانہ دی اے دھیوے جی دی میں گل کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا بچی باہر آ، تینوں حضور دا واسطہ باہر آ۔ اور باہر آئی، فرمایا کی پڑھ دی ہے تو، تینوں اللہ نے اتنا مقام دیتا ہے، تو پانی تھکیا تو پانی بھی جناب اچھل کے باہر آ گیا۔ انہوں نے کہا ایک راز والی گل ہے، انہوں نے کہا دس دیو سانو بھی راز۔ انہوں نے کہا میں رسول اللہ تے درود شریف پڑھنی ہے۔ اے مسلمانوں دیاں دیاں، ہے کوئی مسلمانوں دیاں دیاں، انہوں نے کرکٹاں کھڑاؤ، باہر میچ کھیڈن بھیجو، پاکستان پھر ترقی کرے گا۔ میں موضوع بدل جانا ہے، اے مسلمانوں دے، اے مسلمانوں دے، اے پاکستان نو سیکولر نے پترا تو کون ہونا سیکولر بنانا؟ ہاں ساڑھے بزرگاں دا خون شامل ہے، 14 لاکھ مسلمانوں دا خون شامل ہے، ہاں جی، اور 70,000 مسلمانوں دیا کڑیاں ہندو سکھ جمدے رہ گیا۔ میں نہیں لکھا ہے تاریخ، میجر امیر افضل نے پاکستان کتاب وچ لکھا، حضور کے جلال و جمال وچ بھی لکھا، کشمیر کی کہانی حضور پاک کے سپاہی کی زبانی ہے نا، ساری کتابوں چوں نے گل لکھی۔ 70,000 مسلمانوں دیا کڑیاں رہ گئیاں، پاکستان بنن لگیا، 70,000 رہ گئیاں، ہندو سکھ چک کے لے گئے، اور اس امید نہ زندہ رہیاں کہ ہونے سانو آگے چھڑا لے جان گے۔ ہندو سکھ جمدے مر گئی، یہ اپنے ملک میں پریشان ہیں۔ مودی انہوں خرک پئی ہوئی، مودی نو خرک، ہندو گاؤں دا موتر پین والا، وہ سانو دھمکیاں دیتی جا رہا، اور انہیں جا کے ارباں کو مندر بنوا لیا، ارباں کو حضرت مندر بنوا لیا، انہوں نے پیسے دا مندر بنوا لیا۔ دسو اسی پاکستان کی کیتا 69 سال تو بعد اللہ کے گھر تو سپیکر لا دیتے۔ یہ ہندو دا ہے جواب سی جڑا تسی انہوں جواب دیتا ہے۔ ادھر کہندا جی میں دیوالی کے ساتھ بڑا پیار ہے، ہم ایک قوم ہے۔ میں کہا کمینے ہم ایک قوم نہیں ہے، ہاں جی ہم ایک قوم نہیں ہے۔ یہ کہہ کہ اقلیتوں سے ہمیں محبت ہے، اقلیت رسول اللہ، تم کیا اقلیتوں کو تم نے حقوق دینے ہیں؟ میرے آقا و مولا فرما گئے من قتل معاہدا من غیر کنات حرم اللہ علیہ الجنہ۔ تم نے کیا حقوق دینے ہیں اقلیتوں کو یا اقوام متحدہ نے؟ میرے آقا نے فرمایا کسی میرے امتی نے، مسلمان نے کسی معاہد کو جو کافر ہو کر مسلمانوں کے ملک میں پناہ لے کر رہ رہا ہو بغیر کسی وجہ کے، گستاخ رسول تو مسلمان نہیں بچ سکتا، عیسائی کیسے بچ سکتا؟ ہاں جی حضور نے فرمایا بلا وجہ اگر میرا امتی کسی کافر کو مار دے، ان کے ملک میں وہ رہ رہا تھا اس وجہ سے کہ وہ کافر تھا، حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن اس میرے امتی پر اللہ جنت حرام قرار دے دے گا۔ یہ اقلیتوں کے حقوق ہیں۔ کیوں جی فتح بیت المقدس کے موقع ہوتے فاروق اعظم جدوں یہودیاں دے کنیسے وچ دورہ فرما رہے سن تے نماز اثر دا ٹائم ہو گیا، یہودی مولویاں نے، یہودی پیرا نے، انہاں دے راہباں نے تے انہاں نے کسی سین نے انہاں نے کہا جناب ایتھے نماز پڑھ لو، نماز دا ٹائم ہو گیا۔ فاروق اعظم فرمان لگے میں ایتھے نماز نہیں پڑھنی تواڈے عبادت خانے چ۔ اے میں نے پتہ ہے جب رسول اللہ نے قدم مبارک زمین پر رکھا تو میرے آقا نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ساری زمین مسجد بن گئی تے پاک بھی بن گئی۔ عمر کو اس بات کا علم ضرور ہے، میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ جگہ پلیت ہے، فرمایا عمر اس لیے یہاں نماز نہیں پڑھے گا کہ میں نے اگر نماز پڑھ لی تو بعد میں مسلمان آ گئے اس جگہ پر کہ عمر تھی نماز پڑھی اسی مسجد بنانی، تسی کی کرو گے؟ حضرت عمر اتنے نماز نہیں پڑھی۔ یہ اقلیتوں کے حقوق ہے، تم نے ہمیں بتانے اقلیتوں کے حقوق کیا؟ بک بک کرتے ہو جی ہم ایک قوم ہے، ایک قوم نہیں ہے ہم۔ اگر ایک قوم ہے تو نظریہ پاکستان دی نفی ہے، بالکل نفی ہے۔ پھر قائد اعظم نے بھی سمجھ نہیں آئی،
پھر اقبال نے بھی سمجھ نہیں آئی کہ جب ہندو ایک قوم ہے تو مسلمان ایک قوم ہے تو پھر پاکستان بنایا کیوں؟ اس ویلے مولوی حسین احمد مدنی دیوبندی بولیا، اس ویلے انہیں گل کی تھی، انہیں کہا قومیں وطن سے بنتی ہیں۔ علامہ اقبال پھر آپ تڑپیا اور کہنے لگا عجم ہنوز ندانت رموز دی ورنہ سے دیوبند حسین احمدی چے بولا جبیز سرود پر سر ممبر کے ملت از وطن چے بے خبر سے مقام محمد عربیز بلال از حب صہیب از روم سلمان از فارس بولاد از مکائی چے بولا جبیز محمد عربی کا آبروئے ہر دو سراس کسے کے خاک درشنیز خاک پر سرے ہو۔ اقبال کہتا ہے حسین احمد مدنی دیوبندی ہے کی ممبر تے اچھل اچھل کے گلاں کردا کہ قوم وطن سے بنتی ہیں، فرمایا تینوں دین دا پتہ ہی کوئی نہیں، یہ قوم وطن سے بنتی تو بلال از حب صہیب از روم سلمان از فارس، بلال حبشے سے آیا، سلمان فارس سے آیا اور صہیب روم سے آ کر ابو بکر عمر عثمان و علی کا بھائی بن گیا، بولاد مکے رہتے ہوئے کیوں بیگانہ رہا؟ ایتھے آ کے گل کی تھی انہیں، آج تو اسی وہی بولی بولن لگے جی ہمیں ہندوؤں سے بڑا پیار ہے، ہندو ہم ایک ہی جناب قوم ہے، ہم ایک قوم نہیں ہے ہندو۔ ہاں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بتوں کے آگے جھکنے والا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ایک قوم ہو سکتے؟ جڑے ادھر کوئی چمچے کٹ سے بیٹھے نا انہوں جا کے سمجھاؤ۔ ہاں جی ساڑی تو سمجھ انہوں نہیں شاید آندی، انہوں تو اقبال دی بھی نہیں آئی، اس واسطے اقبال دے خلاف بھی گلہ انہیں شروع کر دیتی۔ اس واسطے بندے بناؤ، پاکستان بنا صرف دو قومی نظریے پر اور اسی پر یہ قائم رہے گا، اس کے علاوہ یہ قائم رہ نہیں سکتا۔ پاکستان کو بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لو جی میری گفتگو ختم، میں ختم نبوت ہوتے گل کر کے اپنی گل اے بچے جڑے نوجوان نسل ہیں انہاں نال میں تاں گل کرنا، میں اگر تسی ساری رات بیٹھو تو میں اقبال سناندا رہاں گا، نال تشریح بھی کردا رہاں گا۔ توجہ توجہ توجہ، نال قرآن بھی سناندا رہاں، نال قصیدہ بردہ شریف بھی سناندا رہاں، نال ہدایت کے بخشش بھی سناندا رہاں، کیوں جی نال پیر میرے علی شاہ دیاں نعتاں بھی سناندا رہاں، نال حافظ شیرازی بھی سناندا رہاں، نال مولانا روم بھی سناندا رہاں۔ سانو کوئی پریشانی اور کام تے اسی کدی سوچے کوئی نہیں، یہی پڑھتے رہندے ہر ویلے، جس اور گندیاں سوچاں تے سانو پیدا کدی نہیں ہوئی۔ ہاں جی ایویں میں جڑا نا میں مراد میں ہاں کتا پاک رسول اللہ دا، میں ہاں کتا پاک۔ تسی اے پیر بیٹھے اے صاحبزادہ صاحب اے علامہ صاحب ساڈے ایڈوکیٹ ہے سارے حضرات سٹیج ہوتے تسی حضور دے غلام بیٹھے ہو، میں میرا تعارف ہے کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے، تو کتا بھی مالک چون کے رکھ دینا، ہم کتا نہیں رکھتے۔ یہ دنیا دا دستور ہے، ہر کتا کوئی نہیں رکھتا، تو نسلی کتا رکھ دیا، سمجھ آئی نا بات؟ تو میری ماں بھی میں نے کہندی سی تو ایویں غصے ہوندا رہندا، او پترا شان والے تے شان ہوندے، تانوں بولی نہیں سمجھ آئی۔ میں جدوں بہت غصے چ آ جانا تے ماواں ہوندیاں کہندے چپ بھی کیتا کر تو، شان والے تے شان ہونے، تو ایویں ہر ویلے غصے ہوندا رہنا، انہاں دی شاناں کوئی ہاں شاناں والے تے شان ہوندے، او قرآن بھی ویکھ کے نہیں سن پڑھے ہوئے، لیکن گل یہ جی کرتے سن کہ دھوں کٹ دیں سن بندے۔ ہاں جی شانہ والے دے شان، میں تو دسیا میں بیمار ہویا اتنا حادثہ وڈا ہویا تو ادو زندگی حیات سن، تو میں انہوں کہا تسی میرے واسطے دعا نہیں منگتے، ماں دی دعا تے رد نہیں ہوندی۔ اج دی کوئی پڑھی لکھی ماں ہوندی تے نالے مینوں جناب اللہ دا مطلب ناشکرہ بنا دینی، نال آپ بھی ناشکری ہو جاندی۔ ماں یہی تو کر رہی ہیں، گھر جادو ہو گیا ٹونا ہو گیا، کوئی جادو شادو ٹونا نہیں، گھر جوڑے تسی اسلام کے خلاف گلاں کر دے ہو جادو ٹونا ہے، کچھ بھی اور کوئی نہیں۔ ہاں جی جنہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے ہوئی دی پاور بسم اللہ تے اسم اللہ دا تے بھی گہنا بھارا ہو۔ سلطان صاحب فرماندے ہیں اور اسلام تا جواب ہی کوئی نہیں، بسم اللہ دا ایمان کوئی نہیں اسلام۔ تسی گھر بیٹھ کے اسلام تے جڑے تبصرے کرنے ہو نا، دین تے رسول اللہ دا ہے، تسی تانوں حق کس نے دیتا ہے تبصرے کرن دا؟ پتر دیتے ہیں تسی، میں پتر دے دیتا ہے بابے، ممتاز قادری دے پیو نے دیتا ہے، وہ کہندا ہے میں ایک دے کے 5 اور دے دیاں گا، تے بڑھا بھی میں حضور دی عزت واسطے حاضر ہاں۔ گل تو انہیں کی تھی، تسی میں کی کیتا، اسی تو نال بھی نہ کھڑے ہو سکے۔ میری ماں میں کہا جناب تسی دعا نہیں منگتے؟ انہوں نے کہا منگتے ہیں۔ میں کہا تسی منگتے تو پھر جناب میں ٹھیک کیوں نہیں ہویا؟ ماما نہ تو بندہ گل کھلی کرنا، تو میں نماز لیٹ پڑھنی تو انہوں نے فرمایا 10 تینوں مولوی بنایا کسے؟
یہ گل تو میری ماں ہی مجھے کہہ سکتی، دس تین مولوی بنایا کسے؟ میں آخیا جی کیوں؟ لیٹ کیوں پڑھی ہے نماز؟ میں آخیا مولوی میں ہوں کہ تسی ہو؟ کہنے میں مولوی پڑھی ہوئی تو نہیں، لگے مینوں ایک گل ضرور پتہ ہے، نمازاں ہوندیاں ویلے دیاں، ہاں جڑے تو ٹائم پڑھی اس نمازاں دا ٹائم نہیں جڑا تو پڑھی، ہاں جی ماواں ماواں ہوندیاں، کیوں جی ماواں واسطے تو وہی ہے نا، میں باقیوں واسطے علامہ، ہاں بالکل۔ میں آخیا جی تسی میرے واسطے دعا نہیں منگی، میں ٹھیک نہیں ہویا، تو گل میری ماں نے کی تھی، میں بڑے بڑے علماء کو پوچھا، مفتیاں کو پوچھا، انہوں نے کہا جی کتاب دی گل کوئی نہیں ہے۔ میں آخیا جی پھر کہتی منگی، میں آخیا پھر قبول کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے فرمان لگے بھائی جس لائن اسی لگے ہوئے ہیں نا، ساڑھے نالوں زیادہ دکھ ہے جی اگے ساڑھے تو موجود ہیں، پہلے انہوں دا کام ہو سی پھر ساڑھا بھی ہو جائے گا۔ ایک گل کسی کتاب میں نہیں، اور کوئی پترا بڑی منگی سنیندی جی نہیں، منگ منگ کے میں تھک گئی ہوں، کیسی بات ہے؟ اس تو بعد میرے دل کدی گزرے بھی نہیں میں بیمار ہوں، اینج میں ماں نے تسلی دے دی، گل انج ہوتی ہوں ماما جناب کہ چھڈو جی اے پترا کوئی تیری عمر داڑھی رکھنے دی، ماما یہ گل کرنی، اے عمر تیری داڑھی رکھ، اے عمر تیری نمازاں پڑھن دی، اے یہ عمر فلماں وکھاؤ، اے عمر یہ جوانیاں برباد کرو، یہ دسو ڈرامے فلماں کیوں ویکھنیاں، یہ موبائل دے سستے کر کے دیو، یہ غیر محرم عورتاں نال راتی گلاں کرے، اس کام واسطے اس واسطے تسی پتر جمیا سی۔ عمر بن عبدالعزیز دنیا تو جان لگے تو 19 روپے انہوں نے پتروں کے حصے چاہے، 19 روپے، لوگ رو پے، انہوں نے کہا حضور بادشاہ ہو کہ پتروں واسطے کی چھڑ کے جا رہے ہو؟ آپ نے تاریخی گل کی تھی، احسن بادشاہ، فرمایا میں قرآن پڑھیا وہو یتولی الصالحین کہ نیکاں نو ضائع نہیں ہون دیندا، نیکاں دا خود نگہبان ہے، جے میرے پتر ہوئے نیک تو ضائع نہیں ہون دے گا، جے ہوئے بھڑے تو مینوں بھی لوڑ نہیں، تو رب نو بھی انہاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ بعد تاریخ لکھیا ایک ایک دن عمر بن عبدالعزیز دے انہاں 19 روپیاں دیاں برکت نہ آپ دا پتر ایک ایک دن جہاد واسطے 100 گھوڑے دیندے ہوندے سن، 19 روپے دی حلال دی برکت ہوندی، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ فرماندا سود دی تے اسی جڑ چوں برکت کٹ کے رکھ دیندے، ہاں جی، اور جج کہندا ہے ہم وہاں جو ہے نا وہ کھول دیں، وہ مدرسے کھول دیں، میں کہا تو قرآن دی آیتاں تا پڑھنا ظالما، یہ صرف قرآن وچ کو جگہ موجود ہے، فَإِن تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایک ہی اعلان جنگ اللہ رسول کی طرف سے موجود ہے کہ اے مسلمانوں، اے رسول اللہ کے غلاموں، اگر تم سود کھانے سے باز نہیں آتے تو اللہ رسول سے اعلان جنگ کرو۔ کیوں جی حافظ تے بیٹھے پورے قرآن وچ اعلان جنگ دا کدھر ہو رہا ہے؟ صرف ولیاں واسطے ہے، بخاری شریف وچ من عاد علی ولی فقد آذنت بالحرب، بس اے دو ہی گلاں اعلان جنگ دیاں، امریکہ نہ تو تسی جنگ چھیڑ نہ سکے، اللہ رسول نہ تسی اعلان جنگ لا دیتے۔ اے ایسی گلاں جذباتی نہیں کرتے تسی، مت سمجھو اتنا بڑا جرم ہے، عورتیں تو نہیں سن رہی ہیں، بس پھر ٹھیک ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مشکات شریف دی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کم از کم سود دا گناہ ہے ادنا گناہ کہ 70 واری اپنی ماں نہ بندہ خود زنا کرے۔ یہ ایسی بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ تسی کیڑی تماشا لا دیتے ہیں سپریم کورٹ بہ کے؟ حضرت جی جدو زلزلہ آیا اس ویلے سود دے خلاف بھی لکھے جائے، سود دے حق چ لکھے جا رہے سے، ممتاز قادری کے خلاف فیصلہ لکھے جا رہے، اس سے ٹائم زلزلہ انج آیا، قلم چھڑ کے نوار نس، میں کمرے بیٹھے سی تو میرا کمرہ انج جا رہے سی، انج انج، تو میں کلمہ پڑھا، میں کہا یا اللہ اسی تو تیرے حبیب دے وفادار ہیں۔ ایک سید صاحب بھی بیٹھے سن گیلانی، میں انہوں نے کہا شاہ جی اسی تے حضور دی عزت پیرا دین والے ہیں، دعا منگو اللہ زلزلہ انہاں تے بھیجے جنہاں غداری کیتی، یا اللہ سانو ان ذلیل کر کے نہ ماری، اسی تے تیرے حبیب دے غلام ہاں، اے دعا منگو اسا تیرے حبیب دے نال غداری نہیں کیتی، جنہاں کیتی انہاں نو نپ، انہاں دیاں نسلاں نو بھی نپ، جنہاں ممتاز قادری نے دہشت گرد قرار دیتا، پرچہ کٹن تو لے کے فیصلہ سنان تک، یا اللہ انہاں تے اپنا خاص عذاب نازل کر، ایک ایک انہوں نے گن کے مار، سانو تو کوئی نہیں، اسی تو تیرے حبیب دے غلام دے نال کھڑیا۔ ممتاز قادری صاحب نے اندروں کیا اپنے پیو نو، انہیں کہا میری طرفوں جنہیں رحم دی اپیل لکھی ہو، نہ میرا پیو ہے نہ میرا براو ہے، ہاں انہوں نے کہا میری طرفوں اپیل تسی رحم دی نہیں لکھنی، اور کوئی طریقہ ہے تو بشک کرو، انہوں نے کہا میں رحم دی اپیل میری طرفوں لکھ کے میرا سارا کچھ گمان لگے، میں غلط کام کیتا، میں معافی مانگا،
وہ تو اتنا اندر شیر مرد دلیر بیٹھے تسی بھی تو کچھ اٹھو. وہ کہنا میں رحم دی اپیل نہیں کرنی. انہیں اپنے پیو نو بھی کیا, انہیں کہا تسی کی میں تو بھی چھڑ دینا. اپنے براہمن انہیں بلا کے کیا, انہیں کہا اور کوئی طریقہ ہے میں چھڑاؤں تو بشک چھڑاؤ, اے تسی جنہیں لکھی میں انہیں چھڑ دینا. اتنا دلیر ہو کہ 1400 سال تو بعد سزائے موت سن کے وہ کہنا نہیں میں چنگا کام کیتا ہے بھڑا کام. پھر انہیں کیا بار بار وہ اپنے ابا جی نو بھی گل کر رہا, براہمن بھی گل کر رہا. میں میرے واسطے اندروں طائف بھیجے انہوں نے اندروں. ہوں میں دستا نہیں کیڑی کیڑی شے بھیج, اتنی محبت کرنا. ہاں جی وہ پیک ہوئے ہوئے میں رکھے, میں کہ یار میں قبر چ لے جاؤں گا نال. عاشق رسول نے بھیجے, انہیں والد صاحب لے کے آئے. انہیں کہا جی میں صرف تو علیحدہ کر کے انہیں کہا ممتاز قادری بھیجے. میں اندر لے گئے سی, پھر میرے اپنے ہاتھ لا کے تھوڑے وال بھیجے. تو گل تو انجے وفادار کتا ہوئے تو انہوں تو پتہ ہے حضور دا وفادار کتا ہے, اسی بھی انہوں کو ٹکڑا پائی. گل تو انجے کہندا ابا جی جی میں غلط کام کیتا ہوں. ابا جی انہوں نے کیا بار بار, انہوں نے کہا ابا جی تسی کیوں پریشان ہو, تسی پریشان ہو بھی کوئی نہیں, ظاہر باپ تے پھر باپ ہے. انہوں نے کہا ابا جی ساری دنیا بھی ایک طرف کھڑی ہو جائے تو ممتاز قادری کسی دی گل نہیں مننی. پوری دنیا بھی ایک طرف کھڑی ہو جائے ممتاز قادری غلط کام کیتا. انہوں نے کہا پترا بھائی اتنا تو کیوں دلیر ہے. انہوں نے کہا ابا جی میں غلط کام کیتا ہوں تو جاگ دیا حضور میں نے زیارت کرانی سی. لو جی رہے گا یوں ہی ان کا. اے پھر شاہ جی مسیتی پھر میں سنا دیاں گا. ہاں گل بڑی ڈاڈی ہو تو وہ واسطے ایک گھنٹہ اور لگ جانا ہے. رہے گا یوں ہی ان کا این تو نہیں نا. ہوں ایک گل سنی تو پھر گل اگلی ہے بس این کر کے حضور نال پیار کرنا ہے, بس این کر کے پیار کرنا. کوئی گل کسی دی جرت کے حضور دے بارے کوئی بندہ گل کر. انہوں نے کہا ساڑیاں گردناں جے حاضر ہیں, ساڑی ساری عزت, ساڑا پیو ساڑی ماں. حضرت حسان حضور دے سامنے شعر پڑھیا, قیامت تک ساڑے واسطے پڑھیا. فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ. اور ماں میرا پیو بھی میری ماں بھی میری ساریاں عزتاں حضور دی عزت ہوتے قربان ہیں. پاکستان حضور دے غلامہ دا ملک ہے. اسی گناہگار ضرور ہاں لیکن ایتھے کسی قسم دی اسی اے بدماشی برداشت نہیں کریں گے. پاکستان دو قومی نظریے تے بنیا. ہندو ساڑھے ایک قوم ہے جی, سود اسلام وچ کی ہے تے حضور دی عزت تے پیرا دینے والا عاشق رسول ہے یا دہشت گرد. ممتاز قادری دہشت گرد یا عاشق رسول. تے جدوں اسی تانوں دیئے کال ہونے والے سنت دی قیادت اسے بنا دیتی. ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کنز العلماء وہ متفق علیہ قائدن رہائی تاریخ غازی ممتاز حسین کمیٹی جڑی بنائی اسی وہ دے متفق علیہ قائدن سارے علیہ سنت و جماعت دے انہوں نے اپنا قائد بنایا. تے اسی جدوں بھی تانوں کال دینی اے ہو جا مارچ نہیں ہونا جڑا عمران کیتا ہے تے دوسرے ہو کینیڈا والے حضرت نے کیتا ہے, اس طرح نہیں ہونا. سمجھ آئی کال اسی یہ جو دینی انہوں لگ پتے جانے. انہوں نے کہتے ہاں جی جو حضرت 7 گھوڑے سٹے نا دریا وچ بغیر تے انہوں نے کہتے پاگل آ گئے, یہ تو پاگل آ گئے. ہاں تو جدوں اسی نکلنا ہے تو پھر دنیا کہنا ہے تو جھلے آ گئے, یہ تو جھلے آ گئے. ہاں بندہ عاشق رسول کہلاندا ہی ہو جدوں غیر کہہ دے وے جھلا ہے, اس تو پہلے گل نہیں بنتی. ہاں جی انہاں نوں اسی پہلے دیتے بھی آئے چمچے کڑچے جڑے تھے بیٹھے ہو مخبر جڑے لکھی جا رہے ہو اینا مخبر ساڈی اے منو ان گل اتنے پہنچاؤ. ہاں جی منو ان یہ دسو کہ سارے دیاں عزتاں اس وقت تک ہیں جدوں تسی حضور دی عزت تے پہرا دیو. بس اگر یہ کوئی گڑبڑ کرے گا وہ کوئی عزت کوئی نہیں. ہاں جی میں گال بھی نہیں کٹتا تو نہ میں ضرورت ہے, ورنہ اس مسئلے بڑی لمبیاں چوڑیاں باتاں اسی بڑی ادب دے نال تواڈے نال گزارش کر رہے ہیں, تواڈے نال انہاں نال نہیں تواڈے نال, کہ ایک کن رب نے اس واسطے نہیں بنایا کدی زندگی چ حضور دے بارے کوئی گل سن لینی, کوئی گل کرن لگے گا حضور دے بارے گل کرنا. میں 10 رسول اللہ دے چہرے انور کے ہو جیسی میرے آقا چلے کیویں, اور 10 وہ تے جھلے اٹھ بھی آ کے پیراں چ کیویں ڈہ پے, اور 10 وہ جھلے کتے بھی حضور دا نام سن کے کیویں نسے. 10 مولانا میں 10 اس طرح حضور دی شانہ سننیاں. رہے گا یوں ہی ان کا. ہن اسی قصوری ساڈی ذات قصوری اسی وچ قصور دے رہتے. بابا بلے شاہ اپنے پیراں دے بارے کیا تسی اچے تھوڑی ذات اچھی تسی وچ اچدے رہندے تے تسی قصوری تے نہیں. بابا بلے شاہ نے تانوں قصوری تے مراد بابا جی نے بڑی اگلی گل کی تھی اور اندر والی گل ہے تسنے والی نے. ہاں تو اس واسطے قصوری حضرات جرا نے لبیک دا نعرہ اچا مارو.
مزید ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلام زندہ باد کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں کیونکہ مزید آنے والی ویڈیو کا لنک آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔